میں ایک آوارہ اور بگڑا ہوا نوجوان ہوں۔ کام دھندہ مجھ سے نہیں ہوتا، اس لیے اکثر ہاتھ تنگ ہی رہتا۔ ایک دن میں اپنے آوارہ دوستوں میں بیٹھا تھا کہ اپنے ایک دوست کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم سب حیران ہو رہے تھے۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کوئی خزانہ وغیرہ ہاتھ آ گیا ہے کیا؟ جناب کے جوتے، کپڑے، گھڑی، کیا بات ہے؟ تو ہمارا دوست جس کا نام شاہد تھا کہنے لگا، ہاں بھائی، ایک خزانہ ہی ہاتھ لگا ہے۔ ہماری گلی میں ایک سنار رہتا ہے جس کی بازار میں سونے کی دکان ہے جو بہت اچھی چلتی ہے۔ بھائی اس کی بیوی کے ساتھ چکر ہے میرا۔ اب یہ سب چیزیں اسی عورت نے گفٹ دی ہیں۔ اس نے شروع دن سے لے کر اس عورت کے گھر میں داخل ہونے تک ساری کہانی ہمیں سنائی۔ میرے شاطر دماغ میں بھی ایک آئیڈیا آ گیا، کیوں نہ میں بھی اس فیلڈ میں قسمت آزما کر دیکھوں۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد میں نے 10 گھر چوز کیے جن گھروں کے مرد کافی امیر تھے۔ کیونکہ میں جلدی امیر ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے 10 گھروں سے اکٹھا پیسہ کمانے کا سوچا۔ ان 10 گھروں میں ڈاکٹر، وکیل، سرکاری ملازم، پولیس والے، بزنس مین، ٹھیکیدار گھرانے شامل تھے، اور میں نے اپنے ذہن کے مطابق کام شروع کیا اور لگاتار لگا رہا۔ 1 سال کے عرصے میں میں ان 10 گھروں میں سے 9 عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ ان میں سے 2-3 تو کنجوس تھی، کوئی چیز دے کر خوش نہیں تھی، مگر باقی کی 5-6 بہت بڑے دل کی تھی اور بہت سے پیسے والی تھی۔ اب میرے پاس سب تھا، پیسہ، بائک، برانڈڈ جوتے، کپڑے، مہنگی شاپنگ، مہنگا اپارٹمنٹ، شاندار لائف سٹائل۔ میرا بس کسی کو کچھ نہ بتایا۔ میں اس گناہوں کی دنیا میں خوش تھا۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شکار بننے والی خواتین کو ایک پرابلم تھی کہ ان کے شوہر باقی تو سب کچھ دیتے تھے مگر توجہ اور پیار کی کمی تھی۔ وہ سب اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، بس اپنے کام میں مصروف رہتے یا پھر پیسہ کمانے میں گم، اور کچھ کے تو باہر عورتوں سے چکر تھے۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے ان کی عورتیں میرے جال میں پھنسی تھیں اور میں انہیں دن رات اپنی محبت کا یقین دلاتا، انہیں ایک دوسری سے لیے پیسوں سے تحفے دیتا، کپڑے لے کر دیتا، شاپنگ کرواتا۔ وہ سب مجھ سے بہت مطمئن تھی۔ ان 9 عورتوں میں سے ایک مجھے چھوڑ گئی تھی، وہ بہت ڈرتی تھی، مگر ایک عورت جس کا نمبر 10واں تھا وہ بڑا مشکل ہدف تھی، اس لیے میں نے سب سے زیادہ محنت اسی پہ کی تھی، مگر نہیں، اس نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ تھی اس کا شوہر۔ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اسے ٹائم دیتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، بس عورت بڑا مشکل ہدف ثابت ہوا۔ مگر میں اس عورت کو اپنی طرف مائل نہ کر سکا۔ چند سال یہ سب چلتا رہا، پھر ہر گناہ گار کی طرح میری رسی بھی کھینچ لی قدرت نے۔ وکیل صاحب کو پتہ چل گیا، انہوں نے اس طرح مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور مجھے پولیس کو پکڑوا دیا اور پیسے دے کر اتنے مقدمے بنوائے کہ میں 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میں جیل سے باہر آیا ہوں تو اپنی کہانی سنا رہا ہوں۔ دوستو، اپنی بیویوں کو ٹائم دیا کریں اور ان کو اس بات کا یقین دلائیں کہ وہ آپ کے لیے سب سے اہم ہیں، ورنہ وہ معصوم میرے جیسے جانوروں کا شکار بن جاتی ہیں۔ اور اپنے جیسے لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں اور گناہوں کی زندگی سے باہر نکل جائیں، ورنہ میری طرح جوانی جیل میں گزرے گی اور پولیس کی مار کی درد اب بھی ہڈیوں میں ہوتی ہے۔ برے کام کا برا انجام۔